السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حلال روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور اسی پیشے سے معاش حاصل کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ بڑھاپے تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کو اپنی قوم میں نبوت کا کوئی سچا جانشین نظر آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے تک بے اولاد رہی۔ آخر کار اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ رب العزت مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائیں گے میں اسے اللہ رب العزت کے مقدس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العزت انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہونے پر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اللہ رب العزت سے عرض پیرا ہوئیں کہ اے اللہ، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں الہام کیا کہ اسے میری راہ میں وقف کر دو، لہٰذا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئیں۔ وہاں چند افراد تورات لکھ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی خواہش ظاہر کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قرعہ کے طور پر نہر اردن میں اپنے اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھ آئے گا وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی، لہٰذا جب قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کی تہہ میں بیٹھ کر اوپر اٹھایا اور دوسروں کے قلم پانی میں بہہ گئے۔ بلا اتفاق سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی اور ان کا ایک مستقل کمرہ الگ سے بنوایا جس میں سوائے حضرت زکریا کے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام اشیاء ان کے کمرے میں پہنچایا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ رب العزت کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب بے موسم روزی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ رب العزت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نذر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔
جب عمران کی بیوی نے بچی مریم کو جنا تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے باخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے تو ان سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس سے آیا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی۔ اس وقت اگرچہ آپ خود بھی بوڑھے، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، مگر پھر بھی آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی تو بھی آپ اسی جگہ ہی کھڑے تھے جہاں آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے آ کر آپ کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیوی بانجھ کو بھی اللہ رب العزت نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے اور آپ کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فرشتوں نے انہیں یعنی زکریا علیہ السلام کو آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت تمہیں یحییٰ بیٹے کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث ایک لڑکا عطا فرمائیے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ نے اللہ رب العزت سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھا پاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، زکریا علیہ السلام تعجب سے کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں
اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ جواب ملا، اسی طرح اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے سمجھا سکو گے۔ تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا، اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا، مجھ پر تو یہ کام بالکل آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہودی چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر شگاف تھا۔ آپ اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے منہ سے کرہانے کی آواز نکلی۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کرہانا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک نہ کہا۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔